الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیو، مسجد اقصیٰ کی آپ کے سامنے کچھ تاریخ بیان کی جائے گی، اور اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور القدس یروشلم کا عربی نام ہے۔ جو القدس ہے یہ عربی نام ہے، اس کو ایلیا بھی کہتے تھے، ایلیا۔ اور یہ بیت المقدس یہ یہودی، عیسائی اور اسلام یہ تمام کے لیے ایک بابرکت جگہ ہے، ہر ایک کے لیے بابرکت جگہ ہے۔ اور اس بابرکت جگہ پر اور اس کا تعلق انبیاء اکرام سے بھی رہا ہے، اور یہیں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی۔ اہل فارس نے اس پہ قبضہ کیا، اور ان کے قبضے کرنے کے بعد ایک بادشاہ تھا بخت نصر، انہوں نے ان کو خوب مارا اور قتل عام کیا، اور پھر اس کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے ان کو قید کر کے بابل لے گیا۔ آج جو القدس کی تاریخ انسان کو معلوم ہے، یہ 45 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی جو تاریخ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا، اور اس کو فتح کرنے کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی نو تعمیر فرمائی، ایک نئی جدید تعمیر فرمائی۔ اور جدید تعمیر فرمانے کے بعد پھر یہ اہل فارس کے قبضے میں چلا گیا، اور اہل فارس کے قبضے میں جانے کے بعد ہرقل نے ان کو بے تحاشا مارا اور ان کو شکست دے کر یہاں سے بھگا دیا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، اور مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، اور یہودیوں کے بے ادبی اور بے توجہی کی وجہ سے جو پتھر تھا اس کو اوپر کوڑا کرکٹ ڈال رکھا تھا، اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور تمام صحابہ اکرام نے اس کو صاف کیا، اور پھر ایک صحابی سے پوچھا کہ بتائیے نماز کہاں پڑھی جائے، تو اس صحابی نے کہا کہ اس چٹان کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ بات تو یہودیوں سے ملی جلی بات ہو گئی، یہاں نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر جہاں گھوڑے بنتے تھے وہاں نماز پڑھی ایک طرف کو۔ تو یہ بیت المقدس کی تاریخ آج جو انسان کو معلوم ہے کہ بیت المقدس جو تعمیر ہوئی ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر، عام طور پر یہ مشہور ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کی ہے، اور یہ بات یہودی بھی کہتے ہیں، بلکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا فاصلہ ہے،
تو یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا. یہودیوں کو قبضہ کرنے کے بعد، اہل فارس کا قبضہ کرنے کے بعد، انہوں نے ایک یہودی کمشنر اس کا بنا دیا تھا اور کٹر یہودی تھا. تو انہوں نے فلسطین میں جو یہودی لوگ تھے ان کا آنے کا راستہ کھول دیا. اب وہ آتے رہے اس بہانے سے کہ ہم یہاں کی آب و ہوا یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ گھر بناتے رہے، اس کو ویران کرتے رہے، اس کو تہس نہس کر دیا. اس طرح حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد کافی عرصہ اور کافی دن مسلمانوں قبضے میں رہا. Yeah.